فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ان تمام مرحومین کے لیے کہ جو اب ہم میں نہیں ہیں، ان سب کے بلندی درجات کے لیے، خصوصی طور پہ سید قمر عباس جعفری ابن سید محمد صالح جعفری کے لیے آپ تمام سننے والوں سے درخواست ہے درود شریف، سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کی بلندی درجات کے لیے ایصال کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے سیدہ طاہرہ عباس جعفری آپ سب کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں، تفسیر سورہ رحمان کے ساتھ۔ مفکر ہیں استاد شہید مرتضیٰ مطہری صاحب، ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام سجاد حسین مہدوی صاحب نے۔ قرآن سے شناسائی کا یہ سلسلہ ہے۔ کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ کتاب کا نام ہے قرآن سے آشنائی، تفسیر سورہ رحمان۔ مفکر ہیں استاد شہید مرتضیٰ مطہری صاحب، ترجمہ مولانا سجاد حسین مہدوی صاحب نے کیا ہے۔ تہذیب و تحصیل نزہت سعید حیدر صاحب نے کی ہے۔ تاریخ اشاعت 10 اپریل 2018 بمطابق 1439 رجب ہجری۔ ناشر ہیں دارالسخنیر۔ عرض ناشر: قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرنا ایک نعمت عظمیٰ ہے، اور اس کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے جو اس سے لطف اندوز ہوا ہو۔ یہ نعمت زندگی کی شان بلند کرتی ہے اور اسے پاک کر دیتی ہے۔ اللہ سے ہم کلام ہونا انسان کے لیے اس جلیل القدر اعزاز سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ کیا ہیں وہ بلندیاں جہاں تک اللہ کا یہ کلام انسانی زندگی کو پہنچاتا ہے، اور کیا ہے وہ مقام بلند جو بندہ ناچیز کا خالق اسے مرحمت فرماتا ہے۔ اسلام نے قرآن مجید کو دستور حیات بنا کر دنیا کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ دنیا کو وہ نیا تصور دیا جو قرآن اور اس کی تعلیمات پر مبنی شریعت نے پیش کیا۔ اس کے نتیجے میں انسانیت کو ایک نیا جنم ملا جو اس کے طبعی جنم سے زیادہ عظیم تھا۔ قرآن کریم نے انسانیت کو اس کائنات، حیات انسانی، اعلیٰ اقدار اور زندگی کے معاملات کی تنظیم کے لیے ایک جدا تصور دیا۔ پھر اس نے اس تصور حیات کے مطابق ایک معاشرہ عملاً قائم بھی کر دیا۔ قرآن کے پیدا کردہ اس معاشرے سے قبل انسانیت کے لیے محض خیالی اور ایسے مجرد معاشرت کا تصور تک ممکن نہ تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت متقاضی نہ ہوتی اور وہ عملاً اس معاشرے کو قائم نہ کر دیتا تو انسانیت کے لیے ایسے بلند و برتر، حسین و جمیل، سہل و سادہ، مثبت اور حقیقت پسندانہ اور متوازن اور متناسب معاشرے کا تصور تک کرنا ممکن نہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سائے میں قرآنی شریعت کے ذریعے اور اسلامی نظام زندگی کے مطابق اس زندہ و تابندہ معاشرے کو عالم وجود میں لا کر کھڑا کر دیا۔ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری ان عظیم شخصیت میں سے ہیں جنہوں نے 20ویں صدی میں قرآنی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے میں انتہائی کلیدی کردار ادا کیا۔
یہ تفسیر کے دروس انقلاب اسلامی سے پہلے تہران میں دیے گئے تھے۔ یہ کتب کے سلسلے قرآن سے آشنائی کی ایک کڑی ہے۔ اس سلسلے کی مزید کتب انشاءاللہ جلد ہی ادارہ شائع کرے گا۔ سامعین کو یقیناً اس کتاب کے مطالعے کے بعد اندازہ ہوگا کہ کس طرح شہید استاد نے قرآنی تعلیمات کو عملی زندگی میں زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے سامعین کتاب کے مضامین، ترجمے اور اس کی طباعت کے بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور مفید مشوروں سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ادارے کی طرف سے یہ پیغام تھا۔ شروع کرتے ہیں تفسیر سورہ رحمان۔ تفسیر بیان کرنے سے پہلے سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں ہم سب، اور ہمارے لیے تلاوت کا اہتمام کیا ہے ہماری سماعتوں کو معطر کرنے کے لیے ثانیہ زہرا نے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری خلائق الاجمعین والصلاة والسلام علی عبداللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان و رحیم کے معنی و مفہوم یہ سورہ مبارکہ رحمان ہے یہ واحد سورہ ہے جو خود خدا کے نام سے شروع ہو رہا ہے رحمان کے اس اسم مبارک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے بعد رحمان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے لغوی اعتبار سے رحمان رحمت میں نہایت اور جود و سخا میں مبالغہ ہے اور یہ نام خدا کے علاوہ کسی اور پر اطلاق نہیں ہوتا بعض دوسرے اسما کے برخلاف جیسے رحیم خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی رحیم کہا جا سکتا ہے در حقیقت رحیم ایک ایسی چیز ہے جس میں اپنی ذات کی حد تک مختلف مراتب اور درجات ہو سکتے ہیں جس میں رحمت امکانی بھی شامل ہو سکتی ہے یعنی رحمت اس اعتبار سے کہ یہ ایک ممکن الوجود کی طرف منسوب ہے اسی لیے قرآن مجید میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحیم اطلاق ہوا ہے اسی طریقے سے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رؤوف اور رحیم کے الفاظ اللہ کے نام بھی ہیں لیکن ایسے نام ہیں جو خدا کے ساتھ مختص نہیں ہیں یعنی امور الہی میں سے ایک امر کو بیان کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی غیر خدا پر بھی اطلاق ہوتے ہیں یعنی رحمت اس معنی میں کہ رحیم کے اندر ہے اور رافیت اس معنی میں کہ جو رؤوف کے اندر ہے اس میں وجہ درجہ امکانی بھی پایا جاتا ہے چنانچہ انہیں ممکن کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے لیکن رحمان میں جو مبالغے کا معنی پائے جاتے ہیں یعنی رحمت کا انتہائی درجے اور رحمت وسیع جس سے پوری ہستی
کو اپنے اندر سمویا ہوا ہو۔ مثال کے طور پر خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے تمام تر وجود کے ساتھ رحمان کے اندر شامل ہیں، اور دوسرا ہر موجود اور ہر مخلوق یہ نام غیر خدا پر اطلاق نہیں ہوا ہے۔ پروردگار کی نعمتیں۔ اس سورہ مبارکہ کی تقریباً تمام آیات پروردگار کی نعمتوں کی یاد دہانی اور تذکرہ ہیں۔ اسی لیے ایک طرف سے تو لفظ الرحمن سے شروع ہو رہا ہے جو کہ رحمت ہے، دوسری جانب سے مکرر مصرے کی طرف اس آیت کو 31 بار دہرایا گیا ہے، یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جن اور انس سے خطاب ہو رہا ہے، بس تم خدا کی نعمتوں میں سے کس نعمت کی تکذیب کرو گے، یعنی تم خدا کی کس نعمت کا انکار کر سکتے ہو۔ بس اس سورہ کی روح اور سیاق نعمتوں کی یاد دہانی اور تذکرہ ہی ہے، تاکہ انسان متوجہ اور متنبہ ہو جائے کہ خدا کی نعمتوں کا نہ ذہنی اور فکری طور پر اور نہ عملی طور پر انکار نہ کرے، اور ہمیشہ ان نعمتوں کی جانب توجہ مبذول رکھے۔ نعمت کی جانب توجہ انسان کے اندر شکر اور سپاس گزاری کی روح پیدا کر دیتی ہے، اور انسان کو پہلے سے بڑھ کر خدا کی یاد دلاتی اور اسے راہ بندگی پر لے آتی ہے، اور اسے مخالفت اور نافرمانی سے روکتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں خدا ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہتا ہے تو کیسے شمار کرتا ہے۔ اس شمار کرنے میں بطور مسلم کوئی حساب کتاب ضرور ہے، کیونکہ خلقت ہے، خصوصاً اس لیے بھی کہ بعد میں بھی مسلسل حسبان، میزان اور دنیا کے کاموں میں موجود نظام کی بات ہو رہی ہے، اور لازماً خود قرآن جو کہ خدا کے کاموں میں سے ایک کام ہے، حسبان اور نظام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ اس کا اپنا بھی ایک حساب و نظام ہے۔ دیکھتے ہیں کہ خدا رحمان نے جو کہ اپنے اس نام الرحمن کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، کس نعمت سے آغاز کیا ہے، پہلی نعمت، دوسری نعمت، تیسری نعمت، اور کیا بیان کرتا ہے۔ تعلیم قرآن خدا کی ایک نعمت۔ فوراً فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، خدا رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ مفعول کی ضمیر یا مفعول کا نام نہیں آیا ہے کہ آیا قرآن کی تعلیم پیغمبر کو دی، قرآن کی تعلیم پیغمبر کے وسیلے سے لوگوں کو دی، یا قرآن کی تعلیم پیغمبر کو اور لوگوں کو سب کو دی، پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے اور لوگوں کو پیغمبر کے ذریعے سے۔ واضح ہے کہ جب مطلق مفعول کا ذکر نہیں کیا جاتا تو اس کی وجہ یہ ہے کسی سے مختص نہیں کرنا چاہتا، وگرنہ یہ بھی فرما سکتا تھا الرحمن علمک القرآن، رحمان نے اے پیغمبر تمہیں قرآن کی تعلیم دی، جیسا کہ بعض مقامات پر آیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں یہ ارشاد ہوا۔ اور اگر صرف لوگ مراد تھے تو مثلاً خدا فرماتا علمک القرآن یا علم الانسان القرآن، تو ہم کہتے کہ آیت پیغمبر سے انصراف کر رہی ہے۔ جب متعلق ذکر نہیں ہوتا تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص متعلق کی طرف نگاہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض مفسروں نے بھی کہا ہے کہ یہاں یہ نہیں فرماتا کہ قرآن کو نازل فرمایا، فرماتا ہے قرآن کی تعلیم دی، یعنی پہلے قرآن کو ایک موجود حقیقت کے طور پر فرض کرتا ہے کہ وہ حقیقت جو پہلے سے موجود ہے، اس کی تنزیل اس کی تعلیم ہی ہے، اور اس کی تعلیم اس کی تنزیل کے مساوی ہے۔ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ خود قرآن سے سمجھ میں آتا ہے کہ کلمات اور الفاظ سے بڑھ کر قرآن کی ایک حقیقت ہے، اور اس میں کوئی تفصیل وغیرہ نہیں ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے ایک بار پورے قرآن کو بذات خود بالجملہ حاصل کیا ہے، اور بعد میں تفصیل کے ساتھ۔ جہاں پر قرآن کے نزول اجمالی کی تعبیر ہوتی ہے وہاں لفظ انزال بیان ہوتا ہے،
جیسے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کی آیت نمبر 1۔ پورا قرآن اس صورت میں شب قدر میں نازل ہوا، اور جہاں پر تفصیل کے ساتھ آیت آیت کر کے اور الفاظ کی صورت میں نازل ہوتا ہے وہاں لفظ تنزیل آتا ہے۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ قرآن ایک غیبی حقیقت ہے، کہ یہ الفاظ اسی غیبی حقیقت کے مظاہر کی تنزل یافتہ صورت ہیں، کے طور پر پیغمبر اکرم سے یہ پہلے بھی موجود تھا اور بعد میں پیغمبر اس تک پہنچتے ہیں، بلکہ تخلیق عالم سے پہلے اور تخلیق انسان سے پہلے بھی موجود تھا، کیونکہ یہ ایک مجرد حقیقت ہے۔ خلقت انسان پر تعلیم قرآن کا مقدم ہونا۔ قرآن یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی کہ اس کی تعلیم اس کی تنزیل ہی ہے۔ قرآن کو انسان پر نازل کیا، اس کے بعد ہی یہ ارشاد فرمایا خلق الانسان، یہ نہیں فرمایا کہ الرحمن خلق الانسان علم القرآن، جبکہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ قاعدتاً یوں کہنا چاہیے کہ خدائے رحمان نے انسان کو خلق کیا اور قرآن کی تعلیم دی۔ انسان کے اعتبار سے حساب لگائیں تو پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر انسان قرآن یا کوئی اور چیز سیکھتا ہے۔ انسان کی خلقت انسان کے قرآن کو سیکھنے پر مقدم ہے، بلکہ ایک اعتبار سے اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن یہی الفاظ ہیں اور کچھ نہیں۔ انسان کی خلقت انسان کے قرآن سیکھنے پر مقدم ہے، بلکہ ایک اعتبار سے قرآن کی خلقت پر بھی مقدم ہے، کیونکہ قرآن پیغمبر کے خلق ہونے اور ان کی پیدائش کے 40 سال ہو جانے کے بعد 23 سال کی مدت میں خلق ہوا ہے، لیکن یہاں پر قرآن کی تعلیم خلقت انسان پر مقدم رکھی گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ، جیسے تمام مفسروں نے قبول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح سے بیان کر کے اس نعمت کی غیر معمولی اہمیت کو ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کے وسیلے سے یہ نعمت ہدایت اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ اسے نعمت خلقت سے پہلے ذکر ہونا چاہیے۔ لیکن ایک اور وجہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اور بعض مفسروں نے بھی یہ کہا کہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور توجہ ہے کہ وجود انسان کے اوپر وجود قرآن کے تقدم کی جانب، اور وجود قرآن سے مراد وہ وجود ہے جو اس کے الفاظ کے وجود سے ہٹ کر ہے، پس پہلے قرآن خلق ہوا اور پھر انسان۔ لیکن بہر صورت جو نقطہ ہمارے لیے عملی طور پر سیکھنے کے قابل ہے وہ اس عظیم نعمت یعنی نعمت قرآن اور بطور کلی نعمت علم اور تعلیم کی اہمیت کی جانب توجہ ہے۔ اگرچہ یہاں تعلیم قرآن کا ذکر ہے، لیکن آخرکار تعلیم ہے اور باب علم ہے۔ سورہ اقرا میں بھی اسی طرح سورہ اقرا بھی ہم اسی طرح پڑھتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 5۔ وہاں بھی خلقت و تعلیم کا ذکر ہے، لیکن چونکہ وہاں خصوصی طور پر قرآن کی تعلیم کا ذکر نہیں ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم، انسان کو علم سکھایا، انسان کو لکھنا سکھایا، جس چیز کو انسان نہیں جانتا تھا وہ سکھائے۔ قہری طور پر خلقت، تعلیم اور تعلم پر مقدم ہے۔ پہلے خلقت انسان کا تذکرہ ہے، پھر تعلیم اور تعلم کا، لیکن یہاں پر چونکہ تعلیم قرآن کا ذکر ہے، قرآن کا احترام، اہمیت، عظمت اور تعظیم کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ترتیب برعکس کر دی جائے، پہلے تعلیم کا ذکر ہو پھر خلقت کا تذکرہ۔ علمہ البیان، بیان ایک نعمت۔ خلقت انسان کے بعد نعمت بیان کو انسان کے لیے ذکر کرتا ہے اللہ۔ بیان یعنی ظاہر کرنا، یہاں پر مقصود وہی بولنا ہے زبان سے۔ انسان اپنے ضمیر کی پوشیدہ باتوں کو، وہ پوشیدہ باتیں جو اس کے ضمیر میں ہیں، دوسروں کے لیے آشکار کرتا ہے اور دوسرے اس کے لیے آشکار کرتے ہیں۔ سورہ اقرا کے اندر بھی خلقت اور تعلیم کا تذکرہ ہے، جیسے کہ علمہ الانسان ما لم یعلم، اس فرق کے ساتھ کہ یہاں تعلیم قرآن کی بات ہو رہی ہے اور وہاں خصوصی طور پر قرآن کا ذکر نہیں آیا ہے۔ وہاں ایک خاص تعلیم کا تذکرہ تھا
لکھنے کی تعلیم، علامہ بالقلم۔ یہاں پر تعلیم قرآن کے بعد ایک خاص تعلیم کا ذکر آیا ہے، بولنے کی تعلیم۔ انسان کے ناطق ہونے کے معنی، شاید ہم نے اب تک اس نقطے کی جانب توجہ نہیں دی کہ یہ جو انسان جانوروں سے مختلف ہے اور اس قدر فاصلہ رکھتا ہے، یہ اسی استعداد کی بنا پر ہے جو انسان کے لیے بولنے اور لکھنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ یعنی اگر اسی ایک استعداد کو انسان سے لے لیا جائے، انسان دوسرے تمام جانوروں سے مختلف نہیں رہے گا۔ فلسفیوں نے قدیم زمانے سے ایک بہت اچھی تعبیر کا انتخاب کیا ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے شاید اس نقطے کو درست طور پر سمجھا نہیں ہے۔ جب انسان کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو حیوان ناطق سے تعریف کرتے ہیں، بولنے والا حیوان، جبکہ ان کے بقول وہ چاہتے ہیں کہ جنس اور فصل بیان ہو جائے۔ پھر لوگوں کے لیے یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے بولنے کی ایسی کیا اہمیت ہے کہ ہم اسے انسان کی فصل کی جگہ پر لے آئیں، یعنی اسے انسان کا جزء ذات اور ذاتی شمار کریں۔ بولنا انسان کے لیے ایک عمل ہے، ہنسنے کی طرح۔ جس طرح ہنسنا انسان کے مختصات میں سے ہے، بولنا بھی انسان کے مختصات میں سے ہے، اور برعکس بھی۔ شاید چوڑے ناخن والا ہونا بھی انسان کے مختصات میں سے ہو تو کیا ہے جو انسان کے باب میں کہا گیا ہے۔ بعض نے کہا، اور شاید ان کی بات درست بھی ہے، کہ نطق کے معنی یہاں پر بولنے کے نہیں ہیں، ادراک کے کلیات کے ہیں۔ یعنی حیوانات احساس کرتے ہیں اور درک بھی کرتے ہیں، لیکن جزیات یعنی فرد کو درک کرتے ہیں۔ حیوانات کے ذہن میں صرف فرد ہوتا ہے، مثلاً اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس دوسرے انسان کو پہچانتا ہے، اس گھر کو پہچانتا ہے، اس دوسرے گھر کو پہچانتا ہے۔ ممکن ہے 100 گھروں کو پہچانتا ہو، لیکن ان سب سے ایک معنی کلی نہیں بنایا جا سکتا، اور ان کلیات سے اپنے ذہن میں کوئی قانون تشکیل نہیں دے سکتے۔ انسان معنی اور مفاہیم کلی کو ادراک کرتا ہے، یہ درست، لیکن ادراک کلیات کو ادراک کلیات کے الفاظ سے بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ لفظ بولنے والے سے کیا گیا، اس قطعی تعلق کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر کلی کو ادراک نہ کر پاتا تو بولنے والا بھی نہ ہوتا۔ بولنا صرف یہ ظاہری حالت نہیں ہے۔ طوطا بھی ممکن ہے کہ 4 لفظ بول دے، ایک معنی کو انسان محسوس کرتا ہے۔ اگر اس معنی کا صرف لفظ بول سکے، فرض کر لیں کہ انسان اپنے باپ کو دیکھتا ہے، پھر لفظ ابو کہتا ہے، یہ بولنا نہیں ہے۔ بولنا معنی و مفاہیم اور دیکھی ہوئی چیزوں کے درمیان رابطہ اور نسبت برقرار رکھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہے، اور یہ نہیں ہے۔ جب آتا ہے تو ہے اور نہیں ہے، جزئی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ انسان کے ذہن میں کلی طور پر، یعنی اگر انسان کے اندر ادراک کلیات کی استعداد نہ ہوتی وہ بول نہیں سکتا تھا۔ انسان جو باتیں کرتا ہے وہ اس باب سے نہیں ہے کہ انسان کے جسمانی اعضاء حیوانات سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی انسان کی زبان کو حیوان کے برخلاف اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ بول سکے۔ اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے، جسم سے تعلق نہیں ہے، روح سے تعلق ہے۔ یہ زبان، منہ اور مخارج جو انسان کے پاس ہیں، بالکل یہی حیوان کے پاس بھی ہیں، لیکن حیوان جو بول نہیں سکتا وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا ادراک بولنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بس بولنے کی بنیاد اور اصل وجہ انسان کی وہ فطری استعداد ہے جو اسے ادراک کلیات کے لیے حاصل ہے۔ اب یہ قرآن کہتا ہے علمہ البیان، خدا نے انسان کو بیان، اپنے ضمیر کے اندر موجود پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرنا سکھایا ہے۔ بعض مفسروں نے کہا ہے مقصد یہ ہے کہ زبانیں خدا نے بنائی ہیں، یعنی انسان کی مشکل صرف اتنی تھی کہ اس کے لیے زبان بننی چاہیے تھی۔ خدا پہلے ہی آیا اور انبیاء کے ذریعے سے زبانیں بنا دیں، مثلاً عربی زبان، عبرانی زبان، فارسی زبان، ترکی زبان وغیرہ کو انبیاء کے ذریعے بنایا اور انسان کے حوالے کر دیا۔
یہ ہیں علمہ البیان کے معنی، یعنی خدا زبانوں کا بنانے والا ہے۔ پھر زبان شناسی کے اندر قدیم زمانے میں ایک نظریہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ زبان بنانے والا خدا ہے علمہ البیان کی دلیل کی بنیاد پر۔ البتہ یہ رائے بعض لوگوں کی تھی، لیکن ایسے بعض نہیں جو قابل اعتنا نہ ہوں۔ دوسروں نے کہا ہے کہ اولاً تو علمہ البیان کا مطلب علمہ اللغت نہیں ہے، بات زبان کی نہیں ہو رہی۔ اگر بات زبان کی ہوتی تو بھی کچھ بات تھی، بات بولنے، بیان کرنے اور اپنے مافی الضمیر کو ظاہر کرنے کی استعداد کی ہو رہی ہے۔ یہ وہی استعداد ہے جو انسان کے اندر ادراک کلیات کی پائی جاتی ہے۔ بس خدا نے انسان کو بیان کی تعلیم دی، یعنی انسان کی فطرت میں استعداد کو رکھ دیا ہے، جو بعد میں بیان کرنے کی بنیاد بنی۔ یہ بات ہم نے سمجھ لی۔ یہ دو نعمتیں ان دو صورتوں میں ذکر ہوئی ہیں، یعنی نعمت بیان جو کہ سورہ رحمان میں آئی ہے، اور نعمت قلم جو کہ سورہ علق میں آئی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے خاصی نزدیک ہیں۔ مجموعی طور پر ان دو صورتوں میں آگے پیچھے ہونے اور بعض دوسرے نکات میں معمولی فرق کے ساتھ خلقت انسان اور تعلیم انسان کو بطور عموم ذکر ہوا ہے اور تعلیم بیان کی بات ہوئی ہے سورہ رحمان میں، اور تعلیم قلم کی بات ہوئی ہے سورہ علق میں۔ سورہ علق میں اہمیت اس حوالے سے ہے کہ یہ پہلا سورہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی یہ قرآن کا دباچہ ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ قرآن قلب رسول پر نازل ہونے والی ابتدائی ترین آیات میں کیا باتیں پیش کرتا ہے۔ خلقت کا ذکر کیا، تعلیم کا ذکر کیا، قلم کا ذکر کیا۔ سورہ رحمان میں بات کی اہمیت ایک اور اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ پورا سورہ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ کس نعمت سے آغاز ہو رہا ہے؟ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بات تعلیم، خلقت اور بیان کی ہو رہی ہے۔ بیان اور قلم اگلی نسلوں کو تجربہ منتقل کرنے کا ذریعہ۔ یہ بیان اور قلم دو ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اگر ان پر غور نہ کرے تو شاید مثلاً کہے گا کہ خدا نے انسان کو فرش دیا ہے، خدا نے انسان کو بیان کی نعمت بھی دی ہے، خدا نے انسان کو ہنسنے کی نعمت بھی دی ہے، بیان کرنے کی نعمت بھی دی ہے۔ زمین سے آسمان تک کا فرق ہے۔ اگر بیان و قلم نہ ہوتا تو انسان روز قیامت تک وہی قدیم دور کا وحشی ہوتا۔ محال تھا کہ آج کی اصطلاح کے مطابق تہذیب و تمدن وجود میں آتا، کیونکہ تہذیب و تمدن انسان کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ بیان کے ذریعے انسان جو تجربہ حاصل کرتا ہے اور جو کچھ سیکھتا ہے اسے اپنے ہم عصروں کو منتقل کرتا ہے، اور قلم کی بھی یہی خاصیت ہے۔ قلم سے جو کچھ ایک نسل سیکھتی ہے اور جو کچھ گزشتہ نسلوں نے سیکھا ہوتا ہے وہ اس نسل تک پہنچتا ہے، وہ ثبت ہو جاتا ہے اور اگلی نسلوں کے لیے باقی رہ جاتا ہے، تاکہ اگلی نسلیں وہاں سے اس بار کو اپنے دوش پر لے لیں اور آگے حرکت کریں، یہاں تک کہ گزشتہ نسلوں نے پہنچایا ہے۔ وگرنہ اگر ایسا ہوتا کہ ہر نسل پہلے نقطے سے شروع کرتی تو انسان کسی بھی مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کسی سادہ سی صنعت، مثلاً تعمیراتی صنعت کو نظر میں رکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا شخص جو تعمیراتی کام کا آغاز کرتا ہے اور 40 تک یہ کام کرتا ہے اور اپنے تجربات اپنے ساتھ قبر میں لے جاتا ہے، تو یہ صنعت قیامت تک کہیں بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اسی طرح سے علوم کا معاملہ ہے۔ جن لوگوں نے سب سے پہلی بار مثلاً علم حساب کو دریافت کیا، ابتدا میں مثلاً 4 اصلی فنکشنز کو حاصل کیا، بعد کے انسان بھی اگر آ کر وہیں سے شروع کرتے تو اسی جگہ تک پہنچتے جہاں وہ لوگ پہنچے تھے۔ لیکن بیان و قلم کے ذریعے انسان کا علم بھی، انسان کی سیکھی ہوئی چیزیں، انسان کے تجربات اس کے اپنے ہم عصروں تک بھی وسعت اختیار کر لیتے اور دوسری نسلوں کے لیے بھی باقی رہتے۔ پس علمہ البیان، اور اسی طرح سے علمہ بالقلم مساوی ہے ان چیزوں کے جس نے انسانیت کو تہذیب و تمدن عطا کیا۔ تخلیق کے مراحل میں معینہ نظم و حساب۔ الشمس والقمر بحسبان، یہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے کہ کاروبار عالم میں حساب کتاب اور نظم پایا جاتا ہے۔ کوئی چیز حساب کے بغیر و بے قاعدہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں ایک حسبان ہے اور ایک حسبان۔
اور یہ دونوں مصدر ہیں، دونوں فعل بھی ہیں، حسب اور دوسرا حسب، حسب اور دوسرا حسب، ایک کے نیچے زیر ہے اور ایک کے نیچے زبر، ایک کے اوپر زبر۔ حسبہ کا مصدر حسبان اور حسبہ کا مصدر حسبان۔ حسبہ کا مطلب ہے گمان کیا، حسبان یعنی گمان کرنا، لیکن حسبہ یعنی حساب کیا، حسبہ حسبان یعنی حساب کیا، حساب کرنا۔ ارشاد ہوتا ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے موجود ہیں، یعنی ان کے کام میں حساب اور ایک مقررہ نظم پایا جاتا ہے۔ حرکت وضعی اور حرکت انتقالی کے اندر کہ ان میں سے ہر آسمانی ذرہ بلکہ کہکشاؤں کے اندر سینکڑوں انداز کی حرکتیں موجود ہیں اور ان کی ہر چیز کے اندر حساب پایا جاتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں اتفاقات اور بے نظمی موجود نہیں ہے۔ یہ بات کیوں کہتا ہے؟ بعد میں ہم عرض کریں گے کہ تاکہ انسان سے کہے کہ اے انسان، حساب کتاب کے آگے سر جھکا دو، یہ گمان نہ کرنا کہ کائنات کے معاملات میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 8 اور 9 میں پروردگار عالم فرماتا ہے اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والمیزان۔ نجم اور درخت کا سجدہ کرنا۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم کا مشہور معنی ستارے کے ہیں، لیکن اس کا اطلاق سبزے پر بھی ہوتا ہے۔ عرب جب کہتا ہے نجمہ یعنی سبزہ نکلا، زمین سے باہر آیا، سبزہ جو زمین سے نکلتا ہے اسے نجم کہتے ہیں، جیسا کہ ستارے کو بھی اس اعتبار سے کہ طلوع کرتا ہے نجم کہتے ہیں۔ یعنی عرب جو ستاروں کو نجم کہتے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ وہ انسان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا ہے اور پھر طلوع ہوتا ہے۔ سبزے کو بھی اس حوالے سے نجم کہتے ہیں کہ پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی زمین پر دکھائی نہیں دیتا، اس کا بیج زمین کے اندر ہوتا ہے اور خود نہیں ہوتا، بعد میں زمین سے سر نکالتا ہے اور باہر آتا ہے، اس حوالے سے اسے نجم کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نجم اور درخت بھی اپنے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے خدا کے سامنے ساجد ہیں۔ یہاں نجم سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ نجم کا لفظ شمس و قمر کے بعد آیا ہے، اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ پس شمس و قمر حساب و کتاب میں منظم ہے اور نجم و شجر سجدے میں، اور نجم سے مراد ستارہ ہے۔ لیکن اکثریت نے یہاں کہا ہے کہ اس دلیل کی بنیاد پر کہ یہ بات واو عاطفہ کے ساتھ آئی ہے اور نجم سے مراد ستارہ نہیں ہے۔ وہیں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، اور واو نہیں آیا یہاں پر، اور یہاں جو پہنچے تو فرمایا والنجم والشجر یسجدان، کیونکہ یہاں ایک نئی بات کہنا چاہتا ہے۔ رسم الخط کے اندر علامتوں اور نقاط کا استعمال ایک جدید معاملہ ہے اور دور قدیم میں ایسا نہیں ہوتا تھا اور ہمیشہ واو عاطفہ کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے، لیکن آج کل جو قومیں آ گئے ہیں، یعنی قومہ جو لگتا ہے، انہوں نے بہت سارے واو کی جگہ لے لی ہے قرآن کے اندر۔ قرآن کا اپنا نظم کبھی کبھار ان واؤں کو ہٹا دیتا ہے، یعنی وہی تعدید کا مسئلہ، جیسے مفسروں نے بھی اپنی اصطلاح میں کہا ہے، کہتے ہیں سنت التعدید میں نہاج التعدید، یعنی شمار کرنے کی حالت۔ انسان واو کو صرف اسی وقت ہٹاتا ہے جب وہ کسی چیز کو شمار کرنا چاہتا ہے۔ مثلا کوئی شخص آپ کے ساتھ مشورہ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں کن لوگوں کو اس محفل میں دعوت دوں؟ آپ کہتے ہیں آقا حسن کو، آقا محمد کو، آقا علی کو، یہ نہیں کہتے کہ آقا محمد کو اور آقا علی کو۔ جب انسان شمار کرنا چاہتا ہے تو پھر اس واو کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے ہٹا دیتا ہے۔ قرآن خود ہی اس سے پہلے کہ یہ چیزیں وجود میں آئیں اس کام کو کر لیتا ہے، یعنی تعدید کی طرح سے عمل کرتا ہے اور واو کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا الرحمن علم القرآن وخلق الانسان وعلمہ البیان والشمس والقمر بحسبان، انہیں واو کے بغیر ذکر کرتا ہے، مگر جہاں سیاق موجود ہو وہاں انداز بدل دیتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، مفسروں میں شاید زیادہ تر نے کہا کہ نجم سے مراد یہاں سبزہ ہے، شجر و یسجدان کے قرینے کی بنیاد پر،
نہ کہ ستارہ، شمس و قمر کے قرینے کی بنیاد پر، کیونکہ یہاں ایک دوسری بات بتانا چاہتا ہے۔ اگر یہاں پر بھی مراد مثلاً حسبان ہوتا تو ہم کہتے کہ نجم بھی ستارہ ہے، لیکن یہاں دوسری چیز کہہ رہا ہے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ بہت لطیف اور عجیب تعبیر ہے۔ سبزہ اور درخت بھی خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ سبزہ خدا کو سجدہ کرتا ہے، سبزے کا یہی اگنے کا عمل خدا کا سجدہ ہے، نہ کہ مراد یہ ہو کہ درخت مثلاً رات کے وقت جب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ اپنا سر جھکا لیتا ہے اور زمین پر رکھ دیتا ہے۔ اس کا سجدہ کچھ اور ہے، اطاعت ہے، وہ اپنے پروردگار کے مقابلے میں خاصے ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب اس نے آسمان پر استوا کر لیا، یعنی سما اور آسمان اور اس بالائی فضا پر اپنا تسلط قائم کر لیا، جبکہ وہ دھواں تھی یعنی گیس تھی۔ جس وقت کہ وہ ایک گیس کی صورت میں تھی، خدا نے ان بالائی چیزوں اور زمین سے کہا کہ آ جاؤ، یعنی جو حکم میں دے رہا ہوں اس کی اطاعت کرو۔ کہنے لگے ہم آ گئے، اس حال میں کہ ہم مطیع ہیں۔ واضح ہے کہ یہاں بات الفاظ کی نہیں ہے، جو جواب بھی لفظی نہیں ہے۔ امر پروردگار اور قانون الہی پر بغیر خلاف ورزی کے عمل کرتے ہیں، یہ ان کی اطاعت ہے۔ وہاں تعین کی تعبیر آئی ہے اور یہاں یسجدان